بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث میں یہ لفظ ہے نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اولین مسلمانوں میں سے اور صبر و استقامت کی لازوال مثال ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر شدید اذیتیں برداشت کی، ہجرت کی، جہاد میں شریک رہے اور ہمیشہ حق کی علم بردار رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متعدد پیشین گوئیاں فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، اخلاص اور شیطان سے محفوظ رہنے کی خصوصی فضیلت بیان کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 37 ہجری جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے اور حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج مد مقابل تھی. صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں. مسلمان امت صحابہ کرام علیہم اور رضوان اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن و سنت اور مستند و صحیح احادیث نبوی سے لیتے ہیں. بعض روایات جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت راویوں کی بھی ہیں وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں کیونکہ علماء اسماء اور رجال نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود و مذموم قرار دیا ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو میں حدیث عمار کے حوالے سے بحث پیش نظر ہے. علماء کرام کا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے موقف سنیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. جس صحابی نے عمار کو قتل کیا نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا. ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی، مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے. یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ابن حجر کے اوپر رد کیا. انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے تو یہ قاعدہ ویسے ابن حجر کو بھی پتا تھا، ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی. جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے. صلح حدیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی، یہ عام ہے. لیکن جب تخصیص آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی، اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی. یہ جنرل ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے. تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے. جس حدیث میں یہ لفظ ہے نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. کہیں بھی صراحت نہیں کہ اسے حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل. ہاں، یہ صراحت ہے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ لوگوں کی قیاس آرائیاں ہیں. قیاس، حالانکہ منافق دونوں طرف تھے، جو صحابی نہیں تھے منافق تھے. حضرت علی کے گروہ میں بھی تھے، حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی تھے. جب بھی صلح ہونے لگتی وہ منافق آپس میں مشورہ کر کے کہ بھی ہم شب خون ماریں گے، ہم ایسا کریں گے، ادھر سے ہم تیر چلائیں گے، ادھر سے تم تیر چلانا، اور شور مچائیں گے کہ معاویہ والوں نے بغاوت کر دی اور تم شور مچانا کہ علی والوں نے بغاوت کر دی. ان کی صلح نہیں ہونے دینا. یہ سارا کردار منافقین کا تھا. عمار کو باغی پہ ایک جماعت قتل کر کے اس کی تفصیل بتائیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک جملہ بتا دیں، اس باغی سے مراد اگر حضرت معاویہ کی جماعت تھی، اور جماعت نعوذ باللہ جس باغی کی بات ہے وہ باغی تو جہنم کی طرف بلاتا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت معاویہ کی جماعت نہیں تھی، وہ خارجی تھے جن سے امام حسن کی صلح نہیں تھی. خارجیوں نے مانا، اور میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے لیے اس پہ تیار ہوں. میں نے حضرت حدیث عمار پر پورے 300 صفحات کا رسالہ لکھ دیا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا قریب.
मुस्तकिल तौर पे कि मिर्जा कहते हैं ये बुखारी में है, ये सही बुखारी में वो रिवायत है जिसके लिए हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया कतब अल बुखारी सुम्मा हज़फ़हा, इमाम बुखारी ने शुरू में रिवायत लिखी थी फिर मिट दिया था कि ये रिवायत ठीक नहीं है। उस रिवायत को उठाकर बुखारी की बात करते हो, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं सुम्मा हज़फ़हा फीही नुक्ततुन खफ़िय्यतुन, कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये रिवायत लिख के मेट दी। क्यों? कि उसमें एक नुक्ता था, लिअन्न रावियल हदीस अबा सईद अल खुदरी लम यस्मा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस रावी की जिस रिवायत का नाम लेते उस सहाबी ने ये रिवायत तो हुजूर से सुनी नहीं है। इस रिवायत की बात करते हो, ये हजरत अम्मार की रिवायत है। नहो इब्न हजर अस्कलानी की इस बुखारी की हदीस पर बात जो बुखारी का शारिया फिर हमें बता दे, गलत बोलते हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर को। अगर मिर्जे में जुर्रत है ना, इसी हदीस अम्मार पे हमसे बात कर ले और इंशाअल्लाह ताला हम साबित करके बताएंगे कि मिर्जे ने मां का दूध पिया या बोतल का पिया। मजाल है हजरत, कौन बात हजरत अम्मार इब्न यासिर के हवाले से। अगर हजरत अम्मार इब्न यासिर के कातिल नऊज़ुबिल्लाह हजरत मुआविया है तो अम्मार इब्न यासिर के कातिल को तो जानवी कहा गया, और हजरत मुआविया के साथ फिर हजरत इमाम हसन ने सुलह करके हुकूमत इनके हाथ में दी है, तो इतराज इमाम हसन पे आता है कि नऊज़ुबिल्लाह एक जानवी को हुकूमत दे दी है। आज तू और मैं किसी जानवी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तू और मैं किसी जानवी की सपोर्ट करने पर तैयार नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदारों ने उनके हाथों में हुकूमत दे दी, वो दोस्ती लोग थे। हालांकि वो कौन है जिसको कुरान करीम सूरत हदीद आयत नंबर 10 में कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब से अल्लाह ने जन्नत का प्रॉमिस कर लिया, जन्नत का वादा कर लिया। तो ऐसा नहीं है जैसे ये लोग पेश करते हैं। पहली बात यह है कि इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो उसको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो इसका असल मफ़हूम यही है कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल थे, अश्तर नखी वग़ैरह जो इनका पूरा टोला था, इस टोले की बगावत सब उम्मत के यहाँ मुत्तफ़िका है, और इस अश्तर नखी वाले टोले ने, बागी टोले ने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु को शहीद किया था। तो हज़रत अम्मार के कातिल वाक़अतन बागी थे, लेकिन वो थे हज़रत अम्मार के कातिल अश्तर नखी वग़ैरह। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया था कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, यानी वो बागी पहले होगा और कातिल बाद में बनेगा। तो हमारे इन भाइयों की ख़राबी ये है, ये कत्ल पहले तलाश करते हैं और बाद में उसके ऊपर बागी का फतवा लगाते हैं। पहली बुनियादी वजह ये है कि कातिल बाद में होगा और बागी वो पहले होगा, असल माना ये। लेकिन ये कातिल पहले तलाश करते हैं और बागी बाद में उसको तलाश करते हैं। दूसरी बात ये देखें, पूरी हदीस में हज़रत अम्मार के कातिल को जहन्नम की तरफ दाई बुलाया गया है कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला है। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला हो और बुलाते बुलाते मर जाए, क्या वो जन्नत में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो अपने और उनके मकतूलीन को जन्नती समझते हैं, इसका मतलब है कि वो उनको बागी नहीं समझते थे। और देखें, जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला हो वो अशरा मुबशरा में शामिल तो नहीं हो सकता ना। यानी कितास उस्मान हज़रत मुआविया का था, वही मकसद हज़रत तलहा का था, वही मकसद हज़रत ज़ुबैर का था। तो अगर वो मकसद हज़रत मुआविया को बागी बनाने के लिए काफ़ी है इनके नज़दीक, तो फिर तो हज़रत तलहा को भी बागी बनाना चाहिए, फिर हज़रत ज़ुबैर को भी बागी बनाना चाहिए। और मिर्ज़े ने तो वैसे कह दिया है, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे तलहा, ज़ुबैर, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम ये कन्फर्म जन्नती पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़बान से हैं, तो ये बागी नहीं हो सकते हैं। तो असल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने भी उनको बागी नहीं कहा। और एक और गौर करें, अगर मुआविया रज़ी के ग्रुप को बागी कहा जाए तो क्या हज़रत हसन ने बागी ग्रुप की बात की? क्या हज़रत हुसैन 20 साल तक एक बागी ग्रुप के ज़ेरे साया रहे? क्या तमाम सहाबा जो सो के ज़िंदा थे वो एक बागी ग्रुप के तहत रहे? और क्या पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने एक बागी ग्रुप की सुलह को आपने तौसीफ फरमाई और आपने इतनी इज़्ज़त फरमाई? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बागी ग्रुप से मुराद वो हज़रत उस्मान के जो कातिलीन थे उनको ही बागी कहा गया, और वही कातिलीन अम्मार बिन यासिर रज़ी थे। आप मुआविया की वकालत करते हो,
حالانکہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابی عمار ابن یاسر اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تک طولوں کا فیعت الباغیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمار تو حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ وہاں قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو معلوم ہوا کہ معاویہ باغی تھے۔ یہ بڑا اعتراض ہے، یہ محمد علی انجینئر اسے بڑا اچھالتا ہے۔ وہ آگے روایت کا ایک حصہ ہے کہ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں۔ وہ بھی وہ نبی پاک کے ذمہ لگا دیتے ہیں اس حصے کو بھی، حالانکہ وہ اور موقع کا ہے، لیکن وہ اس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سنیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عمار کے متعلق کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس پر جرح موجود ہے۔ اگر کسی کو جرح چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کرے، میں راوی بھی بتاؤں کہ یہ راوی ہے اور اس پر یہ جرح ہے۔ ایک جرح بتا دیتا ہوں اس کے ایک راوی پر محدثین نے کی کہ وہ راوی جب مرنے لگا تو اس سے کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تو کہتا ہے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے حضرت علی کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑی ہیں۔ کتنی؟ 70۔ وہ اس حدیث کا بھی راوی، خبر واحد ہے، پھر اس پر جرح ہے، راوی اس کا کذاب ہے۔ یہ اس روایت کا حال ہے۔ کسی کو شک ہو تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے راویوں کے متعلق پوچھے۔ اگر مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا تو ہمارے محترم دوست پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے سیدنا معاویہ پر 100 اعتراضات کا جائزہ، اسے اٹھائے، پڑھے، پوری جرح اس میں نقل ہو گئی، چاروں راویوں پہ انہوں نے جرح کر۔ یہ تو اس حدیث کا حال ہے۔ اب میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جی، بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، کوئی جرح نہیں ہے۔ نبی پاک کے نواسے حضرت حسن مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، بچے چھوٹے، میرے نبی نے اٹھایا، میرے نبی نے فرمایا ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بھائی بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے ذرا، بین فئتین عظیمتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کون سی جماعتیں؟ بولو، زور سے بولو یار، کون سی جماعتیں؟ وہ کون سی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی کی جماعت اور ایک حضرت معاویہ کی جماعت۔ ان دونوں کے درمیان صلح کا باعث کون بنا؟ تو میرے نبی نے ایک گروہ کو باغی کہا، ایک کو عظیم کہا؟ نہیں، میرے نبی نے دونوں گروہوں کے متعلق کہا بین فئتین عظیمتین۔ وہ دونوں گروہ کیا ہوں گے؟ عظیم ہوں گے۔ 2، تیسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمار شہید ہو گئے تھے، شہید ہو گئے، اس حدیث کے تحت واضح ہو گیا کہ معاویہ باغی ہے، اس کے بعد صحابہ کو معاویہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کسی نے چھوڑا؟ کسی صحابی نے ساتھ چھوڑا کہ بھائی آپ تو باغی ہیں، اب تو ظاہر ہو گیا ہے؟ کسی صحابی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر میری چوتھی دلیل یہ ہے، ایک باغی کے ساتھ حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ آدھا علاقہ تیرا، آدھا باغی سے صلح کی۔ پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے خلافت تھیلی میں رکھ کر، تھالی میں رکھ کر
ایک باغی کے سپرد ہو کیوں کی؟ چلو یار چھوڑو، میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن پیش کرتا ہوں۔ سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر غالباً 8 یا 9 ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے، بغاوت پہ آمادہ ہو، تو سب مل کر اس کے خلاف جہاد کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ اگر بغاوت سے باز نہیں آتے تو سارے مل کر اس کے خلاف کیا کرو۔ حضرت معاویہ کی جماعت اگر باغی ہوتی تو سارے صحابہ کو قرآن کی اس آیت کے تحت معاویہ سے جہاد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟